میں صرف ہی کا معنی بیان کر کے اپنے معروضات کو ختم کرے سا کہ سمجھ کے اپنے اکابر علماء کرام کو تصویر میں سوال کا یہ معنی سنے کہ ساری دنیا جی نیاز مندی کرے اور وہ کہدار نیاز مند نہ ہوئے ایک آخر ہے سما یہ مانا سنے یا بولیا بولو تو صحیح یار یہ مانا ہے کہ اللہ وہ اللہ بے نیاز ہے یعنی ساری دنیا ان کی نیاز مندی کی خاطر ان کے بوہے سے آئی ہے اور وہ کہنے بوہے سے چل کے نہیں ہوگا وہ بے نیاز ہے اور ساری دنیا وہ بھی نیاز مند ہے تو اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ نے اپنے حبیب نبی محبوب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا کہ کیا فرمایا کیا مانا اے میرے محبوب ساری دنیا کا میری بے نیازی کا اقرار کرے گی اج مزہ تا آسی کہ میرے حبیب تسری اپنی زبان اقدس و اطہر و امجد کے نال اپنی محبوب تے میٹھی تے پیاری زبان نال میری دربار کے اندر آ کے آخو تسری آ کے آخو کہ هو اللہ احد اللہ الصمد لوگو میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جڑا ساری کائنات کا سردار اولین و آخرین کا سردار نبیوں رسولوں کا سردار صحابہ و اہل بیت کا سردار اولیاء اطہار اصفیاء کا سردار ملائکہ اور سید الملائکہ پوری فرشتے کی جماعت کا سردار میں بھی عہدہ دیا کہ اللہ الصمد کہ اللہ وہ ہے جڑا احد کہ اللہ وہ ہے جڑا صمد فرمایا ساری دنیا پہ آکھے پر محبوب جڑا تہاڈی زبان نال آکھن دا مزہ ہے او دا مزہ بھی ہے ہی کوئی نہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر شان رسالت امیر شریعت حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کی سوانے پڑھتا پیا شاہ جی جیل کے اندر تے ایک بندے نے حضرت شاہ صاحب کو قرآن مجید کا وہ
جڑا ہندی زبان دے اندر لکھا ہوا. کیڑی زبان؟ ہندی. تسے سارے جان لو کہ ہندو بت پرست صنم پرست، لیکن جلے انہیں ترجمہ لکھے نا قرآن، میرے لفظوں سے غور فرمے سو، بت پرست ہونے کے باوجود، صنم پرست ہونے کے باوجود انہیں قرآن مجید دے لفظوں دے معنی دے اندر کوئی تبدیلی بولو نہیں کی تھی. ہندو نہیں کرے گا، لیکن کئی نام نہاد اپنے آپ کو مولوی اخبار بنا دے. انہوں نے تفسیریں لکھی قرآن مجید دے الفاظ دے معنی اپنی رائے نال اپنی مرضی دے نال نوز باللہ تبدیل کیتے ہیں. یا ایھا النبی، اے غیب کی خبریں بتانے والے نبی. او بھائی غیب کی خبریں کتوں آیا؟ کہنے لوگ زمانہ جلے سعودیہ جی یا تفسیر گئی ہے انہیں پابندی لا چھوڑی. میری گل سمجھ آئی؟ ہندو اللہ الصمد دا ترجمہ لکھ دے کہ اللہ وہ جو نراوار، بھار. حضرت شاہ جی رحمت اللہ علیہ وہ ہندو کو نے پوچھا بھئی میاں یہ نراوار جڑا لفظ ہے نا، میں ان کا بارہ نہیں سمجھتا، میں ہندی کچھ نہیں جانتا، ذرا تھوڑی جاننا، ذرا انہوں نے وضاحت کر کہ نراوار کا معنی کیا تھی دے. وہ کہ واہ شاہ صاحب تو نہیں پتا. آپ نے فرمایا نہیں، آخر لگا نراوار ساری ہندی زبان ایسا لفظ ہے کہ جیڑا مانا اگر اردو کروں تو یہ ہو جائے کہ ساری دنیا کا کم، ساری کائنات کے کم جیدی مرضی دے بغیر نہ چل رہا. سمجھے نہیں میری گل؟ ہندو ترجمہ کرنا پڑے کہ ساری کائنات کا کم، ساری دنیا کا کم جیدی مرضی دے بغیر نہ چلے، اور او کہیں دی مرضی دا محتاج نہ ہوئے. ان کو اسا ہندی زبان چاہتے ہیں نراوار. تمہاری بات سمجھ چاہیے؟ بولو آئیے ہو گیا تو سبحان اللہ کم از کم ضرور آخو. فرمایا کہ ساری دنیا دے کام دی مرضی دے بغیر نہ چلن، کہ ولی دا کام اودی مرضی بغیر نہ چلے، کہ غوث دا کام اودی مرضی دے بغیر نہ چلے، کہ کتب دا کام اودی مرضی بغیر نہ چلے، کہیں خاص خطب بغال عباد دا کام
وہی مرضی غیر نہ چلے حتیٰ کہ کہیں نبی دا کام کہیں پیغمبر دا کام وہی مرضی دے بغیر وہی مرضی دے بغیر نہ چلے یا وہی بغیر نہ چلے جب تک وہ نہ چاہے وہ دے بغیر کہیں پیغمبر دا کہیں نبی دا کہیں رسول دا کام نہ چلے وہ اٹھانے گے سماد اور میرے دوستوں میرے بزرگوں میں تفصیل نہیں عرض کرنا یہ اللہ کا قرآن میرے ہاتھوں کے اندر اللہ کے کئی انبیاء دیا تقریر خدا کے پیغمبر کے واقعات اس قرآن مجید کے اندر موجود ہے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام انہیں لازم پیغمبر شان نبی زلیخا اللہ کے خدا کے پیغمبر کو 7 کمرے بند کر کے دروازے بند کر کے تالے بند کر کے اللہ کے نبی کو پھر نہیں ہے اور بند کمریوں کے اندر آ کے اللہ کے نبی کو دیے کہ وغلقت الابواب وغلقت الابواب وقالت حیت لک سارے دروازے بند سارے کنڈے بند سارے تالے بند اور تالے بند کر کے جن نے اللہ کے نبی کو سمے دیے اپنی طرف اللہ کا پیغمبر خدا کا نبی اس مقام پہ دے اللہ میں ہی مقام پہ پھنس گیا تالے بند کنڈے بند جمرے بند کوئی نہیں کٹن والا اللہ کا نبی دے کے اللہ میں تیری پناہ دے اندر تیری پناہ دے اندر اللہ میں تو بچا توجہ کرے کسی کو دیکھا گیا علاقے والے دوستوں جب اللہ کے نبی نے اللہ اپنے کو پکارے کہ اللہ میرے مقام پہ میری عصمت میری عزت عفت کو خطرہ لائق ہو گئے اللہ ہی مقام پہ تیرے بغیر میں کوئی نہیں کر سکتا مالک کائنات نے فرمایا اچھا میرے پیغمبر میں کو سمجھو گے میں کو بلائے گے ایویں کرو مستبق الباب قرآن کے لفظت خول کرائے اج میں قرآن کے مدرسے کے اندر تیرے سامنے لال کرن لگا بھائی ذرا انہیں لفظت خول کرے سو مستبق الباب رب نے فرمایا میرے پیغمبر میرے یوسف دوڑو دروازے کی طرف سبحان اللہ نعرہ تکبیر شان رسالت کے باسے دروازے دو اللہ دروازہ ہی تو بند ہے دروازہ ہی تو بند ہے میں دیکھنا چھڑپا میں کوئی بچاؤ تو تسا دے مستبق الباب دوڑو کے دی طرف دروازے دی طرف رب نے فرمایا یوسف جو میں کو سجے ہوئے میں کو پکارے ہوئے تو ہوئے دروازہ کھلے سا بھی تھا میں سبحان اللہ پتا دیتا ہوں چل سناؤ کہ بند دروازہ بند کھلا بند تالا نبی تیرا ہاتھ لگے تے میں کون چھوڑا سبحان اللہ اللہ والی فرمایا میں ڈائریکٹلی مخاطب ہونا بھی دروازے
کہ انہیں مخاطب ہونے دیا توجہ کرنے سے اور بھائیو یہ بند دروازے میرے اللہ نے دو مقام تے کھولے. سبحان اللہ. کتنے مقام تے؟ سدا صحابہ نے عزیزو غور کرے سے اللہ نے ایک بند دروازہ یوسف صدیق واسطے کھولے اور دیا بند دروازہ ابو بکر صدیق. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. شان رسالت. شان رب نے فرمایا یوسف ہاتھ لاؤ. اللہ جب سیدنا صدیق کے اندر رضی اللہ تعالیٰ کی وفات ہونے لگی ہے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نصیحت فرمانے پائے میرے بھائی علی بھائی عباس عمر بن خطاب جی یا خلیفۃ المسلمین فرمایا جب میرے کو غسل دے گرائے میرے کو کفن دے گرائے اور میرا جنازہ پڑھ گرائے میری چار پائی میرا کھٹلا میرے چار پائی چاہ کے آقا دے روزے اطہر دے دروازے تے گھل ولائے سائیں دے دروازے اطہر تے امی عائشہ دے حجرے دے دروازے تے گھل کے ولائے ابو بکر دروازے تے بند فرمایا ہاں میں کو بھی پتا ہے اس واسطے من کے ہکواری دروازے کو ہاتھ لگائے اور ہکواری آواز دلائے اگر اندر دروازہ کی آواز تو کھل نکلے تو روزہ اطہر کے اندر دفن کروائے اور اگر دروازہ نہ کھلے تو جنت بقیہ. سبحان اللہ. شان صدیق اکبر. شان صدیق اکبر. جناب فاروق اعظم فرمانے لگے ابو بکر کوئی واری ہاں فرمایا کوئی واری کی دفعہ کیوں دوسری دفعہ کیوں نہیں فرمایا جب ہجرت والی رات میرے آقا میرے محبوب میرے دروازے پہ آئے میں بھی پہلا پوچھے آئی میرے آقا نے کوئی واری آواز دیتی نہیں اور کنڈے دے لمس کولو ہاتھ لگن کولو میں محسوس کر گئی کہ میرا یار آئے میرا غمخوار آئے میرا امام آئے میرا محبوب آئے اور میں جب ہجرت کی رات میں نم بولیا میں نم علایا آج میں بھی وعدہ کیا کہ کوئی مرتبہ دروازہ کھٹکھٹاؤں لے اور میرے دوستوں میرے بزرگوں کی آواز سے روزے کا دروازہ کھلے تو انہوں حضرت یوسف علیہ السلام حکم عشقی دنال حکم ربی دنال جن نے دروازے دے اتے ہاتھ لائے دروازے دے اتے ہاتھ لاؤنا مالک کائنات نے فرمایا میرے یوسف میں کو سجے میں کو پکارے بس ہاتھ لاول تیرا کم ہے کہ ستے دروازے کو ایک بڑا کے کھولنا میں اللہ کا کم ہے. سبحان اللہ. توجہ فرمے سے میرے دوستوں میرے بزرگوں شان صحابہ کے قاری صاحب آخر اللہ دے قرآن کو پڑھے خدا بھی قسم ہر لفظ دے وچ شان صحابہ مترشی تھی کے نظر آندی ہے مالک کائنات دے فرما وسب قلباب میرے یوسف دروازے کو ہاتھ لائے اللہ کے نبی نے دروازہ دروازے کو ہاتھ لایا زلیخہ پیچھے دوڑی تے دوڑ دیا ہویا بھج دیا ہویا حضرت یوسف کے کرتے کو چہرے کو قمیص کو ہاتھ لایا. میں واقعہ نہیں بیان کروں گا ذرا قرآن کے لفظ پہ غور کرے سو زلیخہ
پچھو یوسف علیہ السلام دے چولے کو ہاتھ لائے قمیص کو ہاتھ لائے قرآن پڑھو قرآن آگا پہ وقدت قمیصا واہ تو صحیح لفظ کو دہراؤ چاہ واہ قدت کیا مانا کہ چولا پھٹ گیا قمیص پھٹ گیا فرمایا نا قرآن ہدے وقدت او یوسف علیہ السلام دا چولا او یوسف علیہ السلام دا کرتا فرمایا جائے مقام تے جائے جگہ تے غیر محرمہ عورت دا ہاتھ لگے پلید ہاتھ لگے میں خدا برداشت ہی نہیں کرے گا جو چولے دا او حصہ میرے نبی نال ہے اس سے لفظ قرآن دا وقت فرمایا او جلے ہاتھ لگا اللہ نے فرمایا او چولیا او میرے پیغمبر دیا کرتیا جب غیر محرمہ پلید عورت دا بری نیت والی عورت دا ہاتھ تے کو لگے میں خدا کو برداشت نہیں جو ہوں میرے نبی دے وجود نال اے چولا لگے میرے پیغمبر دے وجود نال اے کرتا لگے فرمایا کرتے دا او حصہ جے حصے تے ہاتھ لگا ہے زلیخا دا اللہ نے فرمایا علیحدہ ہو بن وہ ٹکڑا علیحدہ ہو کے زلیخا دے ہاتھ ہیں یارا مسئلہ ثابت ہویا کہ جہاں چولے کو اور جہاں کرتے دے ٹکڑے کو پلید عورت دا ہاتھ لگے اللہ ان ٹکڑے کو اپنے نبی دے وجود نال برداشت نہیں کرے گا برداشت نہیں کرے گا آیا تسے مسئلہ نہیں سمجھا میں چولے دے ٹکڑے کو تا خدا برداشت نہیں کرے گا تے نعوذ باللہ الاعوذ باللہ اگر میری امی عائشہ الصدیقہ طاہرہ عفیفہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا دا نعوذ باللہ وجود مسعود کچھ ایسا ہوگا کہ رب اپنے نبی دے کٹھے کیویں برداشت کرے گا نعرہ تکبیر شان امی عائشہ شان امی عائشہ الصدیقہ نعرہ تکبیر گل نہیں سمجھے تو شوق ہے نبی پاک نبی دا چولا پاک پیغمبر دا کرتا تے ہاتھ پچھو زلیخا نے دوڑ دے ہوئے پیغمبر دے بھجدے ہوئے پیغمبر دے چولے دے اتے جب لائے نا اللہ نے فرمایا چونکہ یہ عورت پلید ہے یہ غیر محرمہ ہے ہن نبی دے کرتے دے جائیں حصے کو ہاتھ لائے وہ قدت دمانا تھی دے انہیں چریج کے علیحدہ ہو کے وہ ٹکڑا زلیخا دے ہاتھ ہے وہ ٹکڑا زلیخا دے ہاتھ ہیں جو رب کو برداشت نہیں بھئی جائیں کپڑے کو بھی پلیت ہاتھ لگ گئے وہ میں اپنے نبی دے وجود تے رہن لے ہوں وقدت قمیصا جب خدا ایسے ہاتھ لگے ہوئے کپڑے کو برداشت نہیں کریں گا پورا وجود امی عائشہ الصدیقہ تھا خدا کیوں برداشت کرے گا نعوذ باللہ وجل تو قوم ابو بکر دا ایمان نہیں بس علی ہے زمین علی دی آسمان علی دا خدا علی دی کہ باب آدم دا گارا گل گارا جڑا ہا وہ بھی علی ودا پڑے گا نعوذ باللہ میرے دوستوں میرے بزرگوں مالک کائنات نے فرمایا وقدت قمیصا علیحدہ ہر روز صبح شام تو کوئی سنیں کہ جناب ردایت تطہیر چادر تطہیر اذان دلائی بھی تساں یہ آیت سننے کہ انما يريد الله
البيت ويطهركم تطهيرا. سن درا دی آیت کو پورے قرآن چھو ٹکڑا یاد ہے. میرے دوستوں میرے بزرگوں تفصیل دا وقت نہیں مختصراً تو پورے سیون اللہ دا قرآن اس دی ہر آیت دا بئی آیت مال ربط ہر سطر دا بئی سطر دے نال ربط ہر لفظ دا بئی لفظ دے نال جوڑے تو اپنے ٹکڑا تے پڑھ کے سنائے نے لیکن یہ نہیں سنایا کہ اس آیت دا سیاق کیا ہے اس آیت دا سباق کیا ہے. یہ آیت شروع کی تو بیٹھے یہ آیت ختم بیٹھی کتنا بیٹھی ہے. اور مجھے پرانے دوستوں اگر تسا مطالعہ کرو بغیر نبی وہ سپارہ ہے نبی وہ سپارہ یہ آیت شروع بیٹھی ہے کہ یا نساء النبی یا نساء النبی لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. آیت سنت ہے یہ یا نساء النبی. اللہ کلام چلائیے کتوں کہ اے پیغمبر دیا گھر والیاں اے میرے نبی دیا گھر والیاں. ساری آیت قرآن دی ابتدا کے اندر بھی اللہ کے نبی کے گھر والیوں کا ذکر انتہا کے اندر بھی اللہ کے نبی کے گھر والیوں کا ذکر اور اگلی آیت کے اندر بھی اللہ کے نبی کے گھر والیوں کا ذکر. اور لوگوں آخر کہ جنہوں البیت حضرات کو 10 منٹ 15 منٹ کی خاطر پیغمبر نے فرمایا آؤ چونکہ یہ شان برکت عظمت کا نزول ہونا پڑے. امی عائشہ تو 13 سال تو میرے بستر پہ میرے نال امی حفصہ وہ عرصہ دراز تو اس چادر کے تلے نال. فاطمہ تو سبھی آؤ علی تو سبھی آؤ حسن تو سبھی آؤ حسین تو سبھی آؤ اور قاضی بستی تو مجھے بستی کے علاقے والے دوستوں جو حضرات 10 یا 15 منٹ کی خاطر چادر کے تلے آئے وہ تو پاک لگنے پائے ہیں کہ جی عائشہ صدیقہ 13 سال بھی چادر کے تلے کے بستر سے نبوت کے کٹھے آرام فرما رہی ہے. وہ نعوذ باللہ پاک نہیں لگتی پاک شان امی عائشہ صدیقہ شان امی عائشہ صدیقہ. میں قرآن دی آیت پڑھی ہے تھوڑے سامنے اور لفظی معنی کیتے صرف اس واسطے کہ الحمدللہ اساں اہل سنت والجماعت علماء دیوبند خادم میں سارا ہر ثبوت ہر گواہی رب دے قرآن دے اندر ہے. بے شک اس واسطے یہ بستی چھوٹی سے علاقہ چھوٹا چھیا لیکن الحمدللہ اللہ نے تو جڑی نعمت دیتی ہے. یہ مدرسہ اتنا بڑا کہ ایسے مدرسے لاہور تے ملتان جیسے شہر کے اندر ہے نا جی. تھوڑے گھر کی حویلی اتنی بڑی نہیں جتنا الحمدللہ یہ قرآن کا درس بڑا ہے یا کہنا جی.
لیکن میں تھوڑے کنے پوچھنا چاہنا جو سیلاب آون دے بعد تھوڑے سارے گھر بن گئے یا ادھورے کھڑے؟ میں چندہ نہیں میں گل پوچھنا پیا تھوڑے کو بن گئے نا یہ پچھلے سال تو میں دے دا پیا یہ مدرسے دے کمرے بھی ایویں کھڑے